الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جس طرح سے مال کے صدقے پر لوگوں کو ابھارا جاتا ہے اور شریعت نے اس پر ابھارا بھی ہے، اسی طریقے سے ایک اور صدقہ ہے جس پر شریعت نے ابھارا ہے اور جس کی ہمیں خاص حاجت اور ضرورت ہے۔ وہ صدقہ کیا ہے؟ اچھی بات کا صدقہ۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک لمبی حدیث اس میں ارشاد فرمایا کہ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صدقہ، اچھی بات بولنا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، اچھی بات بولو، جھوٹ، غیبت، برائی، نفرت کی بات اور کڑک لہجے میں بات کرنا، آداب گفتگو کا خیال نہ رکھنا، یہ سب اچھی چیز نہیں ہے۔ سامنے والے کو اس کے حساب سے مخاطب کیا جائے، اچھائی کے ساتھ اس سے بات کی جائے، ادب کا پورا خیال رکھا جائے، اگرچہ سامنے والا آپ کی رائے سے موافقت نہ رکھتا ہو، اگرچہ سامنے والا آپ کے دین پر یا آپ کے مذہب پر یا آپ کے مسلک پر یا آپ کی رائے پر نہ ہو، پھر بھی ادب کا یہ طریقہ ہے اور گفتگو کا یہ اسلوب ہے کہ اس کو صحیح ڈھنگ سے چلایا جائے اور نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ بولا جائے، بات ڈھنگ سے کی جائے اور نہ ہی کہ غصے کے ساتھ اور ترش لہجے میں بات کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا فرعون کے پاس، تو موسیٰ اور ہارون دونوں کو رب العالمین نے حکم دیا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جاؤ تم دونوں فرعون سے بات کرنا۔ تو کیسے بات کرنا؟ فرعون جیسے ظالم کے ساتھ بات کرنا ہے، اس کے باوجود بھی رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں؟ نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، دیکھ رہے ہیں؟ بلکہ رب العالمین نے اور بھی جگہوں پر بیان فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے کچھ خاص چیزوں کا عہد و پیمان لیا تھا، وعدہ لیا تھا ان سے۔ ان میں سے ایک چیز کا وعدہ رب العالمین نے یہ بھی لیا تھا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھائی سے بات کرنا، دیکھ رہے ہیں؟ اچھائی کے ساتھ بات کیا کرو لوگوں کے ساتھ۔ رب العالمین نے دوسری جگہ ایک ارشاد فرمایا، اپنے نبی کو حکم دیا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ وہ چیزیں بولا کریں، وہ بات کیا کریں جو بہترین ہو، اچھے سے اچھی چیز ہو، اس کے ذریعے سے بات کیا کریں، وہ چیزیں لوگوں میں عام کریں، ایسی گفتگو کریں، اچھی چیزوں کو لوگوں میں عام کریں اور اچھے سے بات کیا کریں۔ اسی طرح سے جنتیوں کی ایک نعمتوں میں سے ایک خاص بڑی نعمت یہ بھی ہے جس کا رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ بھائی جنتی بہت ساری نعمتوں میں ہوں گے، ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ان کی نعمتوں کا، پھر کہا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، جنتیوں کو رہنمائی کر دی جائے گی اچھی بات، اچھی گفتگو کی، ان کے زبان سے کوئی بیہودہ گفتگو نہیں نکلے گی، نہ ہی کبھی بیہودہ گفتگو سنیں گے۔ رب العالمین نے کئی جگہوں پر اس کا بیان فرمایا ہے کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، کبھی جنت میں وہ لوگ کوئی لغو، بیہودہ، گھٹیا، گناہ کی بات، فالتو چیز یہ سب نہیں سنیں گے، ان کو کبھی سنائی نہیں دے گی۔ یہ جنت کی نعمت ہے کہ فالتو چیزوں کو ان سب سے مطلب نہیں ہے، نہ یہ سب کے سے ان کا کبھی پالا پڑے گا۔ الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے صرف سلام ہی سلام کی آوازیں آئیں گی اور ایک دوسرے کو گریٹنگ ہوگی، مرحبا اور ویلکم کیا جائے گا، اچھائی ہی کی گفتگو ان کے سامنے پیش آئے گی ہمیشہ۔ کئی جگہوں پر رب العالمین نے بیان فرمایا، سورہ نبا میں بیان فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، کوئی جھوٹی بات، لغو بات، بیہودہ بات سنیں گے ہی نہیں۔ سورہ مریم میں رب العالمین نے فرمایا لا يسمعون فيها لغوا الا سلام، وہ سلام کے علاوہ کبھی فالتو چیز سنیں گے ہی نہیں، دیکھ رہے ہیں؟ تو ان جنت کی نعمتوں میں سے ہے۔ اسی چیز کو رب العالمین نے ہمیں حکم بھی بیان فرما دیا ہے کہ نئے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ کیا بات کیا کریں؟ اچھی بات کیا کریں لوگوں کے ساتھ، اچھی بات ہے۔ بنی اسرائیل سے رب العالمین نے خاص وعدہ لیا، اس میں سے ایک وعدے کی ایک شق یہ بھی تھی کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھائی سے بات کرنا، اور یہ ہمارے دین کا بہت عظیم حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ تم وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صدقہ، اچھی بات کرنا تمہارے لیے کیا ہے؟ ایک صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے دوسرے سے بخاری مسلم کی حدیث سے ارشاد فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تم جہنم سے بچنے کا سامان کرو، بچو، اگرچہ تم کچھ نہیں صدقہ کر پا رہے ہو تو کھجور کا ایک ٹکڑا دے پا رہے ہو، وہی صدقہ کر دو، وہی صدقہ کر پا رہے ہو وہی کر دو۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کھجور کا ٹکڑا بھی نہ ہو، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تب بھی جہنم سے بچو۔ کیسے بچے ہوئے؟ تمہارے پاس ایک دوسرا آپشن بھی کھلا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کیا کرو، بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھی گفتگو کے ذریعے سے،
اپنے آپ کو تم جہنم سے بچا سکتے ہو، یہ بھی تمہارے لیے ایک صدقہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس طرف دھیان دیں، اور یہ معاشرے میں اگر یہ چیز عام ہوتی ہے، رائج ہوتی ہے، تو بہت ہی بہترین چیز ہے، بہت ہی خوبصورت چیز ہے۔ معاشرے کی ترقی، امن، شانتی، یہ اس میں ایک بنیادی کردار ہے اس چیز کا۔ لوگوں میں جو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، بھائیوں میں جھگڑے، رشتہ داروں میں جھگڑے، کی بنیاد شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ اس زبان کی غلط استعمال سے ہوتی ہے۔ آدمی تھوڑی سی بات میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور ادھر ادھر کی بات بک دیتا ہے، صبر بھی نہیں کر پاتا ہے۔ گفتگو کا سامنے والے کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے، اچھے اچھے مسائل میں، دینی مسئلے میں بات ہو رہی ہے، اس میں بھی گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے۔ کیا ہے؟ تو گفتگو کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک حوار کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے۔ کبھی بھی آدمی اس سے باہر اپنے آپ کو نہ لے جائے۔ تو یہ ہمیں اس چیز کو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آیا جائے، اچھائی کے ساتھ بات کیا جائے، اور یہ ہمارے لیے ایک صدقہ ہے۔ چاہے سامنے والا ہمارے کتنا بھی مخالف کیوں نہ ہو، لیکن گفتگو کرتے ہوئے سامنے والے کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ نرم لہجے میں بات کریں گے۔ اگر نرم لہجے میں بات کی جائے گی، تبھی یہ چیز اس وہ کو دعوت دے سکتی ہے کہ وہ ہماری بات سنیں۔ ورنہ حق ہونے کے باوجود بھی، اگر ہماری بات حق ہے، حق ہونے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے سامنے والا ٹھکرا دے، ٹکرا دے، اس وجہ سے کہ تم نے گفتگو کو ڈھنگ سے کیا ہی نہیں، اس کے آداب کو ملحوظ رکھا ہی نہیں، اور ایسا بہت ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا